الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم ایمان کی شعبوں پر مختصر سی گفتگو کریں گے. میرے عزیزوں، ایمان کے دو بنیادی چیزیں ہیں. ایمان کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں. آپ بات کو غور سے سنیں گے، انشاءاللہ تعالی میری مقصد تک پہنچیں گے. ایمان کی بنیادی دو شعبے، دو بنیادیں ہیں ایمان کی. ایک کو کہتے ہیں تعظیم باللہ، ایک کو کہتے ہیں تعظیم باللہ، اور دوسرے کو کہتے ہیں الشفقۃ علی خلق اللہ. آپ کو میں سمجھاؤں گا، گھبرائیں نہیں کہ عربی الفاظ ہیں. ایک کو کہتے ہیں التعظیم باللہ اور دوسرے کو کہتے ہیں الشفقۃ علی خلق اللہ. التعظیم باللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اور الشفقۃ علی خلق اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں پر شفقت کرنا، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا. پہلا یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی بندوں پر شفقت کرنا اور اللہ کے بندوں پر احسان اور ان کے ساتھ اچھائی کرنا. یہ جو تعظیم باللہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں ایک بات سمجھا لوں، اس لیے جب آپ بات کو سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ لے کر جائیں گے. تو یہ تعظیم باللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی عظمت بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا. معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں اور اللہ نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے، ان احکامات کو پورا کرنا اور اس کے مناہی سے رکنا، اس کو کہتے ہیں تعظیم باللہ. تعظیم باللہ کا کیا معنی ہے؟ تعظیم باللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی حکموں کو پورا کرنا اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں تعظیم باللہ، اللہ کی تعظیم کرنا. اور اللہ نے ہمیں
قرآن و حدیث کے اندر جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں تعظیم باللہ۔ اور اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں جو قوانین دیے ہیں، ہمیں جو اصول بتائے ہیں، ان قوانین کی پاسداری کرنا اور ان اصول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اس کو کہتے ہیں تعظیم باللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے وہی آدمی قانون کی پاسداری کرتا ہے اور قانون کے حکموں کو پورا کرتا ہے، جو قانون بنانے والا ہے اس کی عظمت اس کے دل میں ہو، تب جا کے وہ اس کے قانون کو پورا کرتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جب ہمیں کوئی حکم دیتا ہے یا ہمیں کوئی قانون بنا کر کوئی دیتا ہے تو ہم اس حکم کو، اس قانون کو اس وقت پورا کرتے ہیں کہ جب قانون بنانے والے کی عظمت ہمارے دل میں۔ قانون کی تعظیم اس وقت ہوگی کہ جب اس قانون بنانے والے کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہو۔ آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کے حکموں کو پورا وہی آدمی کرے گا کہ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ قانون لکھا ہے کہ اس ادارے کا قانون یہ ہے، پھر آخر میں ہو محتمل یا ہو مسجد کا پیشمان یا ہو مدرسے کا مدیر یا ہو کمپنی کا بڑا مینیجر، وہ آخر میں لکھتا ہے بحکم فلاں۔ اب وہ نیچے لکھتا ہے بحکم فلاں، تو ہم قانون پڑھ لینے کے بعد جب اس کا نام دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اس بندے کی وجہ سے اس قانون کو پورا کرنا ہے، کیونکہ اس بندے کی عظمت ہمارے دل میں ہے۔ جب ہم اللہ کی عظمت کو اپنے دل کے اندر ڈالیں گے، اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر ڈالیں گے، تو آٹومیٹک ہم اس کے قانون کے اور اس کے دیے ہوئے احکامات کی پاسداری کریں گے۔ جب اللہ کا حکم، جب اللہ کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی، اللہ قانون ساز ہے، قانون بنانے والا ہے۔ جب اس قانون بنانے والے کی محبت میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی تو اس کے دی ہوئی قانون پر ہم آٹومیٹک عمل کریں گے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ کی محبت ختم ہو چکی ہے، اسی وجہ سے اللہ کی احکامات کو ہم سنتے ہیں لیکن اپنے عملی زندگی میں نہیں لاتے۔ اللہ کے احکامات ہم پر اتنے اثر کر جاتے ہیں کہ ہم ان کے معنی کو بھی نہیں سمجھتے، لیکن مجلس میں بیٹھ کر روتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سن کر روتے ہیں، لیکن اس کے معنی کو بھی نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی روتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ روتے تو ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، لیکن عمل کا نام نشان نہیں، عمل کا نام نشان نہیں۔ یہ جو قاری حضرات قرات کرتے ہیں، ابھی مجھے عالم کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، یہ جو قراء آ کر تلاوت کرتے ہیں، مصر سے بھی قاری آتے ہیں، یہاں بھی ایسے قراء موجود ہیں، جب یہ تلاوت کرتے ہیں تو سامنے بیٹھے ہوئے مجمع میں جب وہ تلاوت ختم کرتا ہے تو سب کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ ایک عالم سختی سے روکتے تھے، کہتے تھے آیات عذاب کی تلاوت ہو رہی اور تم کہتے ہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہاں پر قاری کہہ رہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، سامنے سب کہہ رہے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کا کیا معنی ہے؟ کہ عورتوں کی جو حیض ہے اس کے بارے میں پوچھو ان سے، تو وہ اس سے بہت سختی سے منع کرتے تھے۔ خلاصہ موضوع کہیں اور جا رہا ہے، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی
تو آٹومیٹک ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اور جن کاموں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ان سے ہم رکیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اسی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیا، انہوں نے اسی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیا تھا، اس لیے ان کی زندگی سراپا عمل تھی، ان کی زندگی سراپا عمل تھی۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل کے اندر ایسے بٹھا دیا تھا کہ میں اس کا نقشہ آپ کو اس واقعے سے سمجھا سکتا ہوں کہ ایک دفعہ جنگ کے اندر حضرت ابوبکر کے ایک صاحبزادے ہیں جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ میں دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ اس جنگ بدر کے بعد ان کے بیٹے ایمان لے کر آئے، انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اے میرے پیارے ابو، اے میرے والد محترم، جنگ بدر کے اندر کئی ایسا موقع آیا کہ آپ میرے سامنے آئے، آپ میری تلوار کے نیچے آئے، آپ میرے تیر کے سامنے آئے، لیکن میں نے یہ کہہ کر آپ کو چھوڑ دیا کہ یہ تو میرے والد ہیں، میں ان پر کیسے ہاتھ اٹھاؤں؟ جواب سنے حضرت ابوبکر کا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ بیٹے، کاش کہ تو ایک دفعہ بھی میرے سامنے آتا تو میں اسی وقت تجھے ختم کر لیتا، کیونکہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر اور کسی کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، اور اس وقت تو خدا کا دشمن تھا اور میرے دل کے اندر ایمان تھا، میرے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، لہٰذا اس وقت تو کفر کی حالت میں تو میرے سامنے آ جاتا، میں تجھے بھی ختم کر لیتا۔ یہ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کے دل کے اندر آ جاتا ہے، پھر یہ دنیا و ما فیہا اس کے لیے نیست ہو جاتی ہے، اس کی عظمت اور وقعت اس کے نظروں سے گر جاتی ہے۔ تو اس محبت کو دل کے اندر، اور یہ محبت ایک باطنی چیز ہے جو میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ راتوں کو اٹھ کر، راتوں کو جب آپ کے آنکھیں کھل جائے، دل نہیں کر رہا، سردیوں کا موسم ہے، بسترے سے باہر نہیں نکل سکتے ہو، جب آنکھیں کھلی آپ نے اپنی گھڑی میں دیکھا تو 4 بج رہے ہیں، 4:30 ہیں، 5 بج رہے ہیں، ابھی تک تو گھنٹہ ہے، ابھی تک تو آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ اگر اٹھ نہیں سکتے تو جیسی آنکھیں کھل جائے فوراً ہاتھ اٹھا لیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ ربی، کچھ دعا کر کے پھر سو جائیں۔ اگر نہیں، بہتر تو یہ ہے کہ اٹھ جائے، 2 رکعت پڑھ لے، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لے، نیند آ رہی ہے پھر سو جائے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے، جیسی آنکھیں کھل گئی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے مشکلوں کو آسان کر دے، پھر سر رکھ کے سو۔ یہ محبت جب ہمارے دل کے اندر ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہمارے مسائل آسان ہو جائیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مظہر جانان، نقشبندیہ کے بڑے بزرگ تھے، مظہر جانان ان کا اس طرح کا کوئی نام تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ بڑے عالی شان اور بڑے عظمت والے آدمی تھے، اور بڑے ٹاٹ باٹ سے گھومتے تھے، بزرگ بھی بہت بڑے تھے، لیکن شان و شوکت بھی ان کا بہت بڑا تھا۔ ان کا اپنا کمرہ تھا، اس کمرے کے پہرے دار، اس گھر کے پہرے دار، اور اتنا اگر کسی کمرے کے اندر چھوٹا سا تنکا بھی دیکھ لیتے تو غصہ ہو جاتے، کیا کچرے سے بھر دیے، صفائی نہیں ہے، نظافت نہیں ہے، مزاج کے سخت ہے، لیکن تھے بڑے بزرگ، اللہ والے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو ان کے کپڑوں سے مت دیکھو کہ اگر کسی کے کپڑے اچھے ہیں یہ کہو کہ اس میں کچھ بھی نہیں، وہ اندر سے بھرے ہوئے۔ آپ ان کا توازن ان کے دل سے کریں کہ اس کے دل میں خشیت اللہ کتنی بڑی ہے، اللہ کی خشیت کتنی بڑی ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر کیسے کیسے رب کے سامنے روتا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت کے بادشاہ نے، مظہر جانان ان کے وقت کے بادشاہ نے، اس بزرگ کے وقت کے بادشاہ نے اس سے کہا
کہ آپ مجھ سے ملاقات کریں، بندہ بھیجا، انہوں نے انکار کیا، دوسری دفعہ بندہ بھیجا، انہوں نے انکار کیا، تیسری دفعہ بندہ بھیجا، انہوں نے انکار کیا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے ملاقات کی۔ آخر ان کے ایک خاص خادم تھے، ان سے کہا کہ آپ سفارش کریں، حضرت آپ کی بات کو رد نہیں کرتے، آپ سفارش کریں کہ بادشاہ وقت صرف آپ سے 5 منٹ چاہتا ہے بس۔ تو انہوں نے سفارش کی، ان کی سفارش کی بنا پر ان کو اجازت ملی، وہ آئے، اس کے سامنے بیٹھ گئے، 5 منٹ ان کو نصیحت کی۔ نصیحت کے دوران ان کو پانی کی ضرورت پڑی، تو اس بزرگ نے اپنے خادم کو اشارہ کیا کہ پانی لائیں۔ اس بادشاہ نے کہا حضرت اگر یہ موقع آپ مجھے عنایت فرما دیں تو میں آپ کے لیے پانی لاؤں۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں پانی لائیں۔ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ اٹھ گیا پانی لانے کے لیے، تو اس نے مٹکے کا منہ کھولا، پانی ڈالا، پھر مٹکے کا منہ صحیح بند نہیں کیا، وہ گلاس لا کر حضرت کے سامنے یوں کی، تو حضرت غصہ ہو گئے، کہا کہ تجھے ایک گلاس پانی تو نہیں لا سکتا تو یہ بادشاہت کیسے سنبھال رہا ہے؟ اپنے خادم سے کہا یہ پانی میں نہیں پوں گا، میرے لیے اور پانی لاؤ، صحیح پانی لاؤ۔ اتنے وہ ہر چیز کو نظم ضبط کے اندر۔ اسی طرح انہی کے زمانے کا ایک اور بزرگ ہے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ ان کے بالکل برعکس تھے، سادہ سیدھے انسان، بالکل سادہ سیدھے انسان، لیکن ان کے ہاں بھی ہمیشہ مہمانوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ خود انتہائی سادہ سیدھے تھے، ہر ایک کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہر ایک کے ساتھ گلتے ملتے تھے، لیکن ان کے پاس ہمیشہ 100 200 300 مہمان ہوتے تھے جو ان کی دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے تھے۔ اب ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں ہے، درآمد کچھ بھی نہیں ہے، مہمانوں کا ہجوم رہتا ہے۔ تو اس وقت ایک بہت بڑے وزیر تھے کہ ہاں مہمان آتے تھے، تو اس وقت کے ایک وزیر نے کہا کہ حضرت میرے شہر کا، میرے ضلع کا جو خرچہ ہے وہ ماہانہ آپ کو آیا کرے گا، اور باقاعدہ خط لکھا کہ یہ خرچہ ماہانہ آپ کو آیا کرے گا، آپ کے پاس مہمانوں کا آمد و رفت زیادہ ہے، تو آپ یہ جو خرچہ ہے یہ اسی ضلع کے اخراجات سے نکال لیں، مثلا اس شہر کے اخراجات سے آپ لے لیا کریں۔ تو اس نے اس کے جواب میں اس کو خط لکھا، کہا رازق تو نہیں ہے، رازق اللہ کی ذات ہے، وہ ابھی تک کھلا رہا تھا، آگے بھی کھلائے گا۔ اسی کے ہم عصر ایک بزرگ گزرے، اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کو، بزرگوں کو ان کے کپڑوں سے آپ مت اندازہ لگائیں، اور ان کے چال چلن سے ان کا اندازہ مت لگائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو ایک عظیم قرآن کی جو نعمت دی ہے، لازم اس کے اندر کچھ ہے تو اللہ نے اسے دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم نعمت کی قدردانی کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار یہ آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنا دے۔ نعمتوں کا ملنا تو آسان ہے، لیکن ان پر شکر ادا کرنا اور ان کو محفوظ رکھنا یہ مشکل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں بھی ایسے صحابہ تھے۔ ایک طرف حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی، پھر آخر میں وہ مفسر قرآن بنے، ٹاپ کے مفسر، ان سے بڑھ کر کوئی بھی مفسر نہیں، قرآن و حدیث کا علم ان سے بڑھ کر کسی کو بھی نہیں تھا، لیکن بڑے شان و شوکت سے رہتے تھے۔ جس مجلس میں بیٹھتے تو وہ مجلس معطر ہو جاتی تھی، بڑے قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ایک صحابی ابن عباس ہے، دوسری صحابی حضرت ابو ذر غفاری ہے، جو انتہائی سادہ اور انتہائی سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔ ان کا تو یہ سوچ تھا، یہ فکر تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ جو تن پر آپ کے کپڑے لگے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کے علاوہ اضافی جوڑا رکھنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے ان کے ہاں کبھی کوئی کپڑا ہوتا نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب شام فتح ہوا تو اس کا گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کا امیر حضرت معاویہ تھے۔ تو ابو ذر غفاری نے ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ جب وہاں چلے گئے تو وہاں پر مکانات پکے تھے، لوگوں کے پاس اموال زیادہ تھے، تو یہ لوگوں کو مارتے تھے،
لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان ان کے بچھے ہوئے، یہ ڈنڈا اٹھا کر لوگوں کو مارتے تھے کہ اللہ کے نبی کے دسترخوان پر 2 کھانا ایک ساتھ نہیں رکھا جاتا تھا، تم لوگوں نے کتنے زیادہ کھانے رکھے۔ لیکن وہ چونکہ صحابی رسول تھے تو لوگ اس کی تعظیم تکریم کرتے تھے، دسترخوان اٹھا کے بھاگ جاتے تھے۔ اسی طرح کسی کو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس اموال ہے تو ان کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو شکایت کی، لوگوں نے حضرت معاویہ کو شکایت کی، حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو شکایت کی اور کہا کہ ابو ذر غفاری کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو گئی، یہ تو لوگوں کو مارتے پھرتے ہیں۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر حکم بھیجا کہ آپ شہر سے باہر چلے جائیں۔ شہر سے باہر ایک مقام تھا جنگل کی طرف، وہاں پر ان کے لیے ایک چھوٹا سا جھونپڑی بنایا، وہاں ہو اور اس کی بیوی دونوں وہاں رہنے لگے، شہر سے الگ تلگ ہو کر۔ کہتے ہیں جب موت کا وقت آیا تو ان کی بیوی بیٹھ کے رو رہی تھی۔ ابو ذر غفاری نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ ارد گرد کوئی بھی نہیں ہے، ابھی آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو آپ کے کفن دفن کی جو سہولتیں ہیں وہ کون میسر کرے گا؟ ابو ذر غفاری نے کہا کہ رو مت، آپ باہر بیٹھ جائیں، آپ دیکھیں کہ کچھ صحابی رسول آئیں گے، آپ ان سے کہہ دینا وہ میرے کفن دفن کا بندوبست کر لیں گے۔ اس کی بیوی باہر بیٹھ گئی، اتنے میں دیکھا کہ واقعی ایک قافلہ آ رہا ہے جو 4-5 افراد پر مشتمل ہے۔ وہ قافلہ آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ اندر ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری ہے، ان کے موت کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کے لیے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ تو وہ جو قافلہ تھا ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے ایک چیخ نکالی، زور زور سے رونے لگا، کہا صدق صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا، رسول اللہ نے سچ فرمایا، فرمایا کہ تعیش فریدن وتموت فریدن۔ ابو ذر غفاری کے بارے میں فرمایا تھا کہ تو اکیلا زندگی گزارے گا اور اکیلا ہی تیرا موت آئے گا، جنگل کے اندر اکیلے طور ان کی موت آئے۔ اور انہی 4-5 افراد نے اس کے نماز جنازہ پڑھ لیا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کو بھر دے۔ جب اس دل کی آج کی بات کا خلاصہ یہی ہوا کہ جب ہمارے دل کے اندر رب کی محبت ہوگی پھر ہم اللہ کی بھی تعظیم کریں گے اور اس کے بندوں پر بھی شفقت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔